ایک دنیک شخص ابراہیم بن ادہم کے پاس آیا، دل گناہوں سے بوجھل تھا، آنکھوں میں تھکن اور روح میں بے چینی تھی۔ وہ بولا، اے ابو اسحاق، میں بار بار گناہ میں گر جاتا ہوں، میں خود پر ظلم کرتا ہوں اور نیکی کی راہوں سے بھاگتا ہوں۔ فضا خاموش ہوگی، پھر ابراہیم بن ادہم نے نرمی سے فرمایا، اگر تم 5 شرطیں پوری کر لو تو جتنا چاہو گناہ کرو۔ وہ شخص چونکا تھا، وہ شرطیں کیا ہیں؟ ابراہیم نے فرمایا، اگر اللہ کی نافرمانی کرنی ہے تو اس کا رزق کھانا چھوڑ دو۔ یہ سن کر اس کا دل لرز گیا، وہ بولا، میں کیا کھاؤں؟ زمین میں جو کچھ ہے سب اسی کا رزق ہے۔ ابراہیم نے فرمایا، پھر کیسا عجیب انسان ہے جو اس کا رزق کھائے اور اسی کی نافرمانی کرے۔ وہ شخص خاموش ہو گیا، پھر بولا، دوسری شرط کیا ہے؟ ابراہیم نے فرمایا، اگر گناہ کرنا ہے تو اللہ کی زمین چھوڑ دو۔ وہ گھبرا کر بولا، میں کہاں جاؤں؟ مشرق بھی اسی کا، مغرب بھی اسی کا۔ ابراہیم نے فرمایا، اگر پھر بھی گناہ کرنا چاہتے ہو تو ایسی جگہ ڈھونڈو جہاں اللہ تمہیں نہ دیکھے۔ یہ سن کر اس کی روح کانپ اٹھی، وہ بولا، میں کیسے چھپ سکتا ہوں جب وہ دلوں کے راز تک جانتا ہے۔ ابراہیم نے فرمایا، جب فرشتے موت آئے تو اس سے کہنا مجھے تھوڑی مہلت دے دے تاکہ میں توبہ کر سکوں۔ وہ شخص رو پڑا، موت مہلت نہیں دیتی، وقت آ جائے تو کوئی نہیں بچ سکتا۔ ابراہیم نے فرمایا، پھر نجات کی امید کیسے رکھتے ہو؟ اس کا دل خوف سے بھر گیا، وہ بولا، 5ویں شرط کیا ہے؟ ابراہیم نے فرمایا، جب جہنم کے فرشتے تمہیں لینے آئیں تو ان کے ساتھ مت جانا۔ یہ سن کر وہ ٹوٹ گیا، وہ مجھے کیسے چھوڑیں گے؟ ابراہیم نے فرمایا، پھر گناہوں کے ساتھ نجات کی امید کیوں رکھتے ہو؟ یہ سن کر اس کی آنکھیں بھر آئیں، دل پہ کھل گیا اور وہ بولا، بس اے ابراہیم، بس میں اللہ سے معافی مانگتا ہوں اور سچی توبہ کرتا ہوں۔ اس دن کے بعد زندگی بدل گئی، راتیں عبادت بن گئیں، آنسو دعا بن گئے، اور وہ دل
جو گناہ سے محبت کرتا تھا اللہ کی محبت میں ڈوب گیا. اے نفس تو اس کی نافرمانی کیسے کرتی ہے جس کے رزق پر زندہ ہے؟ تو اس سے کیسے بھاگتی ہے جس کی زمین پر چلتی ہے؟ ہر نعمت اسی کی ہے، ہر سانس اسی کی عطا ہے. لوٹا اللہ کی طرف اس سے پہلے کہ موت دروازے پر آ جائے. کیوں نہ کا سکون صرف اللہ کے قرب میں ہے.